बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत ने मुख्तलिफ तरह की मीटिंग्स करके और तमाम इत्तेहादियों के साथ बैठकर ये तो तय कर लिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना। आज असम्बली से करारदाद भी मंजूर कर ली है। उसकी लैंग्वेज क्या है वो मैं अभी आगे जाकर आपके साथ शेयर करता हूँ। और इत्तेहादियों की जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है वो पीपल्स पार्टी का मसला था कि पीपल्स पार्टी कहीं आइन के मामले पर जाग ना जाए, कहीं ये ना कहना शुरू कर दे कि जी ये आइन हमने बनाया था, भुट्टो साहब ने बनाया था, तो आइन की पासदारी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाएंगे। तो खदशा सिर्फ पीपल्स पार्टी का था, लेकिन पीपल्स पार्टी की जरूरियात, मुफादात और मसलहत पसंदी, उसूल पसंदी पर गालिब आ गई और पीपल्स पार्टी ने भी यही फैसला किया है कि जी ठीक है, इलेक्शन नहीं कराने। मौलाना फजल रहमान और नून लीग तो पहले ही कन्विंस थे कि इलेक्शनों में नहीं जाना, तो यह फैसला तो हतमी तौर पर हो गया है कि इलेक्शंस में नहीं जाना। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है हुकूमत के सामने कि हमने इलेक्शन में जा करने के लिए कानूनी तरीका कौन सा इख्तियार करना है, कैसे हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उड़ा सकते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वॉइड कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, उस पर अमल दरामद ना कराने का जो ऑप्शन है उसमें कैसे इस रास्ते पर चलेंगे। तो इसके लिए मुशावरत शुरू है हुकूमत की और 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। मुशावरत का अमल जारी है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला, बावजूद इसके कि पार्लियामान से एक करारदाद, सख्त जबान के साथ एक करारदाद मंजूर करा ली है हुकूमत ने, जो कि हो ही जानी थी। लेकिन हुकूमत को भी पता है कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये करारदाद सिर्फ करारदाद है, ये करारदाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती। इसलिए अभी भी ये मसला बरकरार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे, उस पर अमल दरामद से बचा कैसे जाए। तो इस हिस्से में देखिए, एक तो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो कानूनी ऑप्शंस पे गौर करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी और तजावीज देगी कि क्या मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। एक तो इस कमेटी में आजम नज़ीर तारड़ साहब शामिल हैं, दूसरे इसमें फारूक एच नाइक साहब शामिल हैं, तीसरे कामरान मुर्तजा साहब हैं, चौथे अता तारड़ हैं और साथ ही साथ इस कमेटी से यह भी कहा गया है कि वो इरफान कादिर साहब को भी इंगेज करें, उनसे भी मशवरा करें और अकरम शेख साहब से भी मशवरा किया जा सकता है। तो इरफान कादिर साहब को भी मुशावरत में शामिल किया जाएगा, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी जो है फारूक एच नाइक, कामरान मुर्तजा और आजम नज़ीर तारड़ साहब की लगाई गई है कि वो कोई हल तलाश करें और कानूनी ऑप्शन जो हैं वो हुकूमत के सामने रखें। जब ये तय हो रहा था, तो जिस मीटिंग में ये तय हो रहा था जो कल हुई थी, जिसमें आप जानते हैं कि जरदारी साहब भी शरीक हुए हैं, नवाज शरीफ साहब भी जूम पे शरीक हुए हैं, ऑनलाइन उन्होंने भी वीडियो सोर्स पे शिरकत की है, तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया गया। इस इजलास के दौरान जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का रवैया था वो बड़ा जारहाना रहा है। बल्कि मरियम नवाज ने जो कल ट्वीट की थी वो उन्होंने इस इजलास में ऑप्शन के तौर पर रखा और उन्होंने कहा कि सिर्फ इस फैसले को मुस्तरद ही नहीं करना चाहिए, बल्कि वो जिम्मेदारान जो हैं जिन्होंने ये खिलाफ वर्जी कानून की है उनको कानून की कटहरे में भी लाना चाहिए। तो 4 ऑप्शंस पे गौर हुआ है क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन पे गौर हुआ है कि एक रेफरेंस दायर किया जाए उन 3 जजेस के खिलाफ जिन्होंने ये फैसला दिया है और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जो है उनके खिलाफ ये रेफरेंस तैयार करके रेफरेंस लाया जाए। लेकिन इसमें काफी कानूनी मुशिगाफियां भी थी और कहा गया कि जी सिर्फ फैसला देने पर, यानी मुतबादल या जो इस पर क्या कहना चाहिए कि एक मुकाबले में या इसके अगेंस्ट एक जो मौक़िफ़ मीटिंग में दिया गया वो ये दिया गया है कि सिर्फ फैसला देने पर जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं लाया जा सकता, इससे बहुत खराबी हो जाएगी, बहुत शोर शराबा हो जाएगा। लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ इस बात पर मीटिंग में कन्विंस्ड थे कि रेफरेंस लाना चाहिए और इन तीनों और क्योंकि इनका ख्याल यह था कि अगर हम सीनियर मोस्ट, और इरफान कादिर साहब की भी यही राय है कि अगर हम सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस ले आए तो फिर जो नंबर 2 है वो ऑटोमेटिकली इंचार्ज हो जाएगा, उस चार्ज उसके पास चला जाएगा जो कि काजी फायज ईसा हैं। इनका ये ख्याल था, लेकिन कानूनी जो मुशावरत जो मुशीर है उनका ये ख्याल था कि इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी अगर आप चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे और वो अभी सिर्फ फैसला देने की वजह से। तो अभी तक जो रेफरेंस है उस पर लाने का हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन इस पर मुशावरत जारी है। इरफान कादिर, मरियम नवाज और नवाज शरीफ इस पर जोर दे रहे हैं कि रेफरेंस जरूर लाया जाए। एक बात तो ये, दूसरा जो है वो गौर हुआ है कि सदर पाकिस्तान, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके खिलाफ भी मुआखजे की तहरीक लाई जाए। मुआखजे की तहरीक के ऑप्शंस पर गौर किया गया और बड़े सख्त अल्फाज में मरियम साहबा ने कहा कि सदर जो हरकतें कर रहे हैं इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता
اور ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ان کا مواخذہ کرنا چاہیے، امپیچمنٹ ہونی چاہیے صدر کی۔ لیکن اگین وہی مسئلہ ہے کہ اور صدر کی امپیچمنٹ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ صدر صاحب کو ایک قانون سازی کر کے بھیجی گئی ہے، صدر اس پر دستخط نہیں کر رہے اور مزید 20 اپریل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اگر اس کو قانون بنانا ہے تو صدر صاحب کے پاس 20 اپریل تک کا ٹائم ہے، وہ اس پر دستخط نہیں کر رہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر صدر کے خلاف بھی امپیچمنٹ ہونی چاہیے، ان کے خلاف مواخذے کی تحریک لانی چاہیے۔ لیکن اگین مواخذے کی تحریک لانے کے لیے ایک قانونی طریقہ کار ہے جو حکومت پورا نہیں کر پا رہے، اور مواخذے کی تحریک لانے کے لیے گراؤنڈ چاہیے، وہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ تو صدر کی امپیچمنٹ کا جو ہے وہ بھی گراؤنڈ نہیں مل رہی، اور اگین اس کے بھی جو ادارے ہیں وہ صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کے بھی خلاف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور آپشن نکالنا چاہیے۔ دو ہو گئے، تیسرا آپشن جو ہے وہ اپیل کا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جایا جائے، لیکن اپیل چونکہ 184(3) میں ابھی آج تک تو اپیل ہو نہیں سکتی، تو اپیل ہوگی اس وقت جب وہ قانون سازی عمل میں آ جائے گی جو پچھلے دنوں حکومت نے کی ہے، جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی ہو، اور قانون سازی جو ہے وہ قانون سازی ہی بنیادی طور پر اپیل کا حق دیتی ہے۔ تو یہ قانون سازی کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ 20 تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا، اور 20 تاریخ کے بعد پھر جو ہے وہ صدر کے فیصلے کو جو اپیل ہے اس میں جایا جائے، اور کہا گیا ہے اس اجلاس میں کہ اپیل کو پھر جو ہے وہ فل کورٹ سنیں، یعنی اپیل فل کورٹ سنیں، یہ آپشن ہے۔ تو اس پر ایک سوال ویسے کل طلعت صاحب نے کیا اپنے پروگرام میں رانا ثناء اللہ سے، انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اس قانون سازی ہی کو نلیفائی کر دیتی ہے اور اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ ایسی لڑائی ہے، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ بڑے دھمکی آمیز لہجہ تھا رانا ثناء اللہ کا۔ تو طلعت حسین نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پھر الیکشن تو پھر سپریم کورٹ خود تو نہیں نہ کرانا ہے اس نے آ کے، پھر ہم دیکھتے ہیں الیکشن ہوتے کیسے ہیں، سپریم کورٹ خود تو الیکشن نہیں نہ کرا سکتی آ کے، یہ ان کا کہنا تھا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ہمارے پاس سارے آپشنز ہیں، الیکشن کمیشن اور یہ وہ، دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے وسائل دیتے ہیں، سپریم کورٹ خود آ کے میدان میں تو وسائل اکٹھے کر کے نہیں دے سکتی نا، نہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فورس ہے کہ وہ الیکشن کرا سکے، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا تھا۔ تو اپیل میں جانے کا ارادہ وہ رکھتے ہیں، 20 تاریخ کے بعد قانون سازی اگر سٹے کرتی ہے، رہ جاتی ہے، تو اس قانون سازی کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپیل میں جائیں اور فل کورٹ اس کی اپیل کو سنیں، یہ وہ چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے ذریعے بھی عدالت سے رجوع کرنے کے آپشن پہ غور کیا گیا ہے۔ چوتھا آپشن یہ تھا کہ الیکشن کمیشن سے ہم کہیں کہ وہ عدالت کے پاس جائے اور کہے کہ جی قابل عمل نہیں ہے یہ فیصلہ، اور جو ہم وسائل مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دیے نہیں جا رہے ہیں، اور یہ اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، مسائل آ رہے ہیں، تو 11 تاریخ کو ہم ایک درخواست الیکشن کمیشن کے ذریعے دائر کرائیں جو کہ سپریم کورٹ میں دائر ہو، اور کہیں کہ جی پیسے بھی نہیں آئے اور وسائل بھی نہیں مل رہے، تو کیا کریں، ہم تو الیکشن کرا نہیں سکتے۔ اس آپشن پہ بھی غور کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 آپشنز رکھے گئے ہیں جن پر مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوئی ہے، غور کیا گیا۔ آخر میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں جو آج قرارداد پیش ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ سارے ممبرز نے دستخط کر کے پاس کی ہے، تو وہ ذرا دیکھ لیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 اپریل 2023 میں آج کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہ مورخہ 28 مارچ 2023 کو معزز ایوان کو منظور کردہ قرارداد میں از خود نوٹس کیس نمبر 1 2023 سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کی اکثریتی فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد اور اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی و انتظامی امور میں بے جا مداخلت سے گریز کا مطالبہ کیا تھا۔ اکثر حلقوں نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا، نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف سنا گیا۔ پارلیمنٹ کی اس واضح قرارداد سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے 3 رکنی مخصوص بینچ نے اقلیتی رائے مسلط کر دی، جو سپریم کورٹ کی اپنی روایات، نظائر اور طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اکثریت پر اقلیت کو مسلط کر دیا گیا۔ 3 رکنی اقلیتی بینچ نے کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دیتی ہے۔ خود سے پارلیمان نے سپریم کورٹ کے 4 رکنی یعنی 4 ججز کے فیصلے کو از خود تشریح کر کے نافذ العمل قرار دے دیا، اور 3 کو جو ہے 3 کے اقلیتی بینچ قرار دیتے ہوئے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، اور یہ شکوہ بھی کیا کہ ہمارے جو وکلاء کو سنا نہیں گیا۔ ایک دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس بینچ کو مسترد کر رہے ہیں، اور اگلے دن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے وکلاء کو سنا نہیں گیا۔ تو بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور وکلاء کو سنوانا بھی چاہتے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ پھر اگلا پیراگراف بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ یہ اجلاس آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی تائید کرتا ہے، یعنی قاضی فائز صاحب والا فیصلہ،
اور ایک ایگزیکٹو سرکولر کے ذریعے اس پر عمل درآمد روکنے کے اقدام کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سرکولر کی تو اب حیثیت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد تو 6 رکنی بینچ بیٹھ گیا اور انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ ایوان اسی عدالتی فیصلے کو اجرت میں ایک اور متنازع بینچ کے روبرو 6 رکنی بینچ بیٹھا اور اس کو متنازع بینچ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ 3 بھی متنازع ہیں، یہ 6 بھی متنازع ہیں، تو پھر ساری سپریم کورٹ ہی متنازع ہے چند ججز کو چھوڑ کے جو آپ کی مرضی کے ججز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایوان اسی عدالتی فیصلے کو اجرت میں ایک اور متنازع بینچ کے روبرو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور چند منٹوں میں اس پر فوری فیصلے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے کہ ایسا عمل سپریم کورٹ کی روایات اور نظائر کی صریحاً خلاف ہے، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ 6 رکنی بینچ کو بھی مسترد کر دیا، 3 رکنی بینچ کو بھی مسترد کر دیا، 6 رکنی بینچ کو بھی مسترد کر دیا اور کہہ دیا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ ایوان سیاسی معاملات میں بے جا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ حالیہ اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے، یعنی پہلے جیسے بہت استحکام تھا، اور وفاقی اکائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ اللہ خیر کرے، وفاقی اکائیوں میں کیسے تقسیم کی راہ ہموار ہوئی ہے یہ نہیں پتا۔ لہذا یہ ایوان ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آئین اور قانون میں درج مروجہ طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات کرانے کے انعقاد کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایوان فلاں فلاں جو کیس تھا 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیراعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے، یعنی وزیراعظم کو پابند کر رہا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا، ایوان پابند کر رہا ہے۔ یہ ایوان دستور کے آرٹیکل 63A کی غلط تشریح اور اسے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے اثر نو تحریر کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ اس پر نظر ثانی کرے۔ تو یہ جی انہوں نے آج قرارداد پیش کی، اگرچہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے لیکن اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 آپشنز پہ غور ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے، 4 قانونی آپشنز پہ غور ہو رہا ہے، تو اس پر کس نتیجے پر حکومت پہنچ پاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔